میرا نام ثانیہ ہے۔ مجھے بچپن سے پودوں، گملوں اور پھولوں کا بہت شوق تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، میں اپنے گھر میں گملے لگا رہی تھی۔ میری چھت پر بھی ہر قسم کے پودے اور پھول اگے ہوئے تھے۔ چنبیلی کے پھول، کمل کے پھول، سورج مکھی کے پھول، غرض کے ہر طرح کے پھول تھے۔ میرے گھر کی چھت کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی باغ ہے۔ میری امی اکثر مجھے کہتی تھی، ثانیہ تم جنات کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی ہو، یہ سب ختم کر دو، ایسا نہ ہو کہ جنات اپنا گھر ان گملوں اور پودوں پر بنا لیں۔ امی کی بات ٹھیک تھی، لیکن میں اپنا یہ شوق ختم نہیں کر سکتی تھی، سو میں نے ان کی بات نہ مانی۔ سچ تو یہ تھا میں ڈر بھی گئی تھی، کیونکہ میری ایک کزن پر جنات حاوی ہو گئے تھے۔ اس نے بھی ایک پودا ہی تو لگایا تھا۔ امی کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں اس رات سو رہی تھی، میری آنکھ کھل گئی، میں نے پانی پیا اور واپس لیٹ گئی۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے گھر میں کوئی چل رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے گھر میں کوئی گھوم رہا ہے۔ میں ڈر گئی تھی، ان کے قدموں کی آہٹ میں آسانی سے سن سکتی تھی۔ میں کانپنے لگی۔ اتنا زیادہ خوف کے باوجود یہ نہ سوچ پائی کہ مجھے پودے گھر سے ختم کر دینے چاہیے۔ خیر، میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ اگلے دن امی کسی کام سے گھر سے چلی گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ جی، آپ کون؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، مجھے پھولوں اور پودوں کا بڑا شوق ہے، اگر آپ کے پاس گلاب کا پودا ہے تو گملے سمیت مجھے دے دے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی پودوں کا شوقین تھا۔ میں نے اسے ٹھہرنے کا کہا اور دروازہ بند کر کر چھت پر آئی اور ایک گلاب کا گملہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ آج رات مجھے بالکل بھی ڈر نہ لگا۔ اگلے سے وہ لڑکا دوبارہ سے پودا مانگنے آ گیا۔ اس بار میں نے اسے سورج مکھی کا پھول دیا تھا۔ ایک صبح میں اٹھی تو میں نے دیکھا چھت سے میرے چند پودے غائب تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے پودے کہاں جا سکتے ہیں؟ محلے میں ہمارے گھر کی چھت سب سے بلند تھی، سو کوئی یہاں آ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر، میں نے اس بات پر صبر کر لیا، لیکن یہ تو روز کا معمول بن گیا۔ وہ لڑکا جب بھی مجھ سے پودے مانگنے آتا، میں اسے پودے دے دیتی۔ اگلی صبح جب میں چھت پر آتی تو کافی پودے غائب ہوتے۔ اب تو مجھے چھت کافی خالی خالی لگنے لگی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ اب جب وہ لڑکا مجھ سے گملہ لینے آتا تو وہ اسے دینے سے انکار کر دیتی۔ اب میں نے اسے گملے دینا چھوڑ دیے تھے۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری چھت سے پودے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میری چھت پر چند پودے رہ گئے۔ امی چھت پر نہیں گئی تھی، اسی لیے انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں اب رونے لگی تھی۔ میں اپنے سب پودوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سوچا کہ گملوں کے غائب ہونے سے اس لڑکے کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ یوں جب اگلے دن وہ لڑکا مجھ سے گملے لینے آیا تو میں نے اسے اس کی پسند کا پودا دے دیا۔ وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ آج امی بھی گھر پر ہی نہیں تھی۔ یہ اچھا موقع تھا، میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جہاں وہ لڑکا جا رہا تھا میں بھی وہیں جا رہی تھی۔ گلی کے نکڑ والے گھر میں وہ داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ چلتا جا رہا تھا، میں بھی چلتی جا رہی تھی۔ اچانک سے منظر بدل گیا۔ ایک بہت خوبصورت جگہ آ گئی۔ یہ کوئی اور ہی دنیا تھی۔ میں نے دیکھا ایک شاندار سے گھر کے باہر گملے رکھے ہوئے تھے۔ یہ گنتی کے 30 پودے تھے، سب کے سب میرے تھے۔ میں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ وہ لڑکا رک گیا۔ اس نے وہ گملے بھی ان سب گملوں کے ساتھ رکھ دیے۔ میں نے اس سے چیخ کر پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گملے چرانے کی؟ میری آواز سن کر وہ ڈر گیا۔ وہ پیچھے مڑا اور مجھے کھڑا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے پودے بہت پسند ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ لے لیے۔ وہ معصومیت سے بولا، کون ہو تم اور یہ کیسی جگہ ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اب مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اس نے بتایا یہ جنات کی دنیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ آپ ڈرے مت، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے زیادہ پودے دیے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میرے پاس کوئی پودے نہیں ہیں، اسی لیے تم میرے گھر مت آنا، میں نے اس سے کہا اور پھر واپس دوڑ لگا دی۔ میں ڈرتے ہوئے اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے گھر سے سارے پودے نکال دیے۔ اگر اس دفعہ کوئی جن میرے گھر آ سکتا تھا تو اگلی دفعہ جنات کے خاندان والے بھی آ سکتے تھے، سو میں ڈر گئی تھی۔